ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1486، جناب معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا حمص سے پہلے ایک بستی ہے۔ حضرت ابو درداء نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس بستی و گاؤں میں بھی 3 شخص موجود ہوں پھر وہاں نماز باجماعت قائم نہ کی جائے تو شیطان ان پہ غالب آ جاتا ہے، لہٰذا تم جماعت کو لازم پکڑو، کیونکہ بھیڑیا دور و تنہا ہونے والی بھیڑ کو کھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1487، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ تکلیف درد کی وجہ سے چلنے پھرنے سے رک گئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیمارداری کے لیے گئے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائے خانہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہوئے پایا۔ فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو فرمایا جب میں بیٹھ کے نماز پڑھاؤں تو تم بھی بیٹھ کے نماز پڑھا کرو، اور جب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھاؤں تو تم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، اور تم میرے گرد اس طرح کھڑے نہ ہو جاؤ جس طرح فارسی لوگ اپنے سرداروں اور بادشاہوں کے لیے دست برستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1488، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز تک نماز پڑھانے کے لیے ہمارے پاس تشریف نہ لائے۔ پھر نماز کے لیے اقامت کی گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے نظر آنے والے منظر سے زیادہ پسندیدہ منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرمایا کہ آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ لٹکایا اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ کے پاس نہیں پہنچ سکے۔ ایک اور حدیث ہے 1489، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے مکمل وضو کیا پھر وہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے گیا، اسے امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کیا تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1490، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص و جماعت کے پیچھے نماز اس کی اپنے گھر بار یا بازار میں اکیلے کی نماز سے 25 سے زیادہ درجہ فضیلت رکھتی ہے، اور یہ اس کے لیے کہ تم میں سے کوئی شخص جب وضو کرتا ہے تو بہترین وضو کرتا ہے، پھر وہ صرف نماز کے لیے گھر سے نکلتا ہے، وہ جو قدم بھی اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1491، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص بہترین مکمل وضو کرتا ہے پھر وہ مسجد میں صرف نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آمد سے اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح غائب سفر وغیرہ پہ گئے ہوئے گھر کے لوگ شخص کے گھر والے اس کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1492، حضرت عقبہ بن عامر جبنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی وضو کر کے نماز کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھنے والے کاتب اس کے لیے مسجد کی طرف بڑھنے والے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور بیٹھ کے نماز کا انتظار اور اہتمام کرنے والا شخص خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرنے والے کی طرح ہے، اسے گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کے واپس لوٹنے تک نمازیوں میں ہی لکھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1493،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام نفوس پر ہر اس دن میں صدقہ فرض کر دیا گیا ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دو افراد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ یہ صدقہ ہے، تم آدمی کو اس کی سواری پہ سوار ہونے میں مدد کرو تو یہ بھی صدقہ ہوگا، تم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو تو یہ بھی صدقہ ہوگا۔ اس میں سے یہ بھی ہے کہ تم کسی آدمی کو اس کی سواری پہ سوار کرانے اور اس کا سامان اس پہ لادنے میں مدد کرو تو یہ بھی صدقہ ہوگا۔ پاکیزہ چیز بولنا بھی صدقہ ہے، اور نماز کے لیے چل کے جانے والا تیرا ہر قدم صدقہ ہے۔ ایک حدیث اور ہے 1494، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاکیزہ بول بھی صدقہ ہے، اور ہر وہ قدم جو تم چل کے نماز کے لیے جاتے ہو وہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1490، عبد الرحمن بن جبیر روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ سے گزرے جبکہ وہ اپنے دروازے پہ کھڑے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہے تھے گویا کہ وہ خود سے باتیں کر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے عبد الرحمن، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اب آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، اور مجھے کیا ہوا ہے؟ کیا اللہ کا دشمن شیطان مجھے اس کام سے غافل کر دینا چاہتا ہے جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ وہ کہتا ہے آپ کافی عرصے سے گھر میں بیٹھے مشکلات برداشت کر رہے ہیں، کیا آپ مجلس میں جا کے گفتگو نہیں کریں گے؟ جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس کی ضمانت اللہ کے ذمہ ہے، اور جس شخص نے بیمار کی تیمارداری کی وہ اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، اور جو شخص مسجد کی طرف صبح کے وقت گیا یا شام کے وقت گیا تو اللہ کے ذمہ ہے، اور جو شخص امام کی بیمار کرسی کے لیے گیا تو اس کی ضمانت اللہ پہ ہے، اور جو شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہا اس نے کسی شخص کی برائی کے ساتھ غیبت نہ کی تو وہ اللہ کے ضمانت میں ہے۔ تو یہ اللہ کا دشمن ابلیس مجھے میرے گھر سے نکال کے مجلس میں لے جانا چاہتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1496، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح یا شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کر دیتے ہیں جب بھی وہ صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1497، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر عضو پہ ہر روز صدقہ واجب ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، یہ سخت ترین حکم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، کمزور آدمی کا بوجھ اٹھانا تیرے لیے صدقہ ہے، تمہارے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا صدقہ ہے، اور ہر قدم جسے تم نماز کی طرف اٹھاتے ہو وہ صدقہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1498، حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مسجد کی طرف چل کے جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دی جاتی ہے۔ اور حدیث ہے 1499، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیروں میں مساجد کی طرف نماز کے لیے چل کے جانے والوں کو مکمل نور کی خوشخبری دے دو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1500، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص کا گھر مدینہ منورہ میں سب گھروں سے دور تھا، مگر اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی نماز باجماعت فوت نہیں ہوتی تھی۔ مجھے اس پہ بڑا ترس آیا کہ اتنی مشقت برداشت کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، اے فلاں، اگر تم ایک گدھا خرید لو جو تمہیں گرمی کی تپش سے بچا لے، پتھروں سے زخمی ہونے سے تمہیں محفوظ کرے اور تمہیں زمین زہریلے کیڑے مکوڑوں سے بچا لے تو یہ کام بہت اچھا ہے۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم،
بے شک میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ میرا گھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ متصل ہو۔ حضرت ابی کہتے ہیں یہ بات مجھ پہ بڑی گراں گزری، حتیٰ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ بات ذکر کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کے اس بارے میں پوچھا تو اس نے آپ کو بھی وہی جواب دیا اور یہ بھی بتایا کہ وہ اس کام میں اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہیں تمہاری نیت کے مطابق اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1501۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً نماز میں سب سے عظیم اجر و ثواب کا حقدار وہ شخص ہے جو ان سب سے زیادہ دور سے چل کے آتا ہو، پھر وہ جو اس سے بھی دور سے آتا ہو، اور جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے حتیٰ کہ اسے امام کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، اس شخص سے بڑے اجر و ثواب کا مالک ہے جو نماز اکیلا پڑھ کے سو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1502۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں آتے نماز پڑھنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کا عادی ہو تو اس کے لیے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یقیناً مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1503۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی مساجد کو نماز کے لیے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اس کے گھر سے نکلنے کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی طرف اس طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح غیر موجود شخص کی آمد پر اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 1504۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص وضو کر کے مسجد جاتا ہے وہ اسے صرف نماز ہی اٹھاتی ہے، وہ صرف نماز ہی کے لیے آتا ہے، چنانچہ جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نماز ہی کے حکم میں رہتا ہے جب تک نماز اسے روکے رکھتی ہے، اور تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز والی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ اس شخص کو معاف فرما، اے اللہ اس پہ رحم فرما، اے اللہ اس کی توبہ قبول فرما جب تک وہ مسجد میں کسی کو تکلیف نہ دے، جب تک وہ اس میں بے وضو نہ رہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔